ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے ہمیں، رب زدنی علما، اس کو آپ بار بار پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا علم مزید بڑھتا جائے، آپ اس میں مزید آگے ترقی کریں۔ تو میں صرف آپ کے چند منٹ لوں گا، آپ کی آئیز اور آپ کی جو فنگرز ہیں، تھمز ہیں، ان کی ریکگنیشن شامل ہے، ایون کہ باڈی کی ریکگنیشن بھی شامل ہے۔ تو یہ آج کل کی ایک لیٹسٹ انوویشن ہے۔ پہلے زمانے میں کسی چیز کو ایجاد کرنا اتنا مشکل تھا کہ جیسے ایک کچن کی ریسیپی، کہ کیسے ہم کتنا نمک ملائیں، کتنی مرچ ملائیں، اور کتنا ہم اس کو ٹائم دیں کہ ہماری ایک اچھی چیز ڈیولپ ہو جائے، یا ایک سائنس کا ایکسپیریمنٹ، اس میں کون کون سے کیمیکلز ملائیں اور وہ آپ کو آگے بینیفٹ دے۔ تو 3D پرنٹنگ نے یہ کام آسان کر دیا ہے۔ اب 3D پرنٹرز ڈفرینٹ کیٹیگریز کے موجود ہیں، ایون کہ آپ بلڈنگ تک بنا سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں کہ اتنی ہارڈ قسم کی سٹرنگز بنائی جاتی ہیں کہ ان سے آپ ٹریکٹر کے ویل یا دنیا کی ہیوی ترین چیزیں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں پرنٹنگ سے ممکن ہوئی۔ اس کے علاوہ اب میڈیسن کے شعبے میں ہارٹ، لنگز، ایون کہ ڈفرینٹ ہمارے باڈی آرگنز بھی 3D پرنٹنگ سے ان کو بنایا جا رہا ہے۔ ٹچ اسکرین یہ اب آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس سے آپ دنیا کی کوئی چیز بھی گوگل کر سکتے ہیں، یا ان کے اندر آپ اپنے آپ کو خود منہمک ہو کے، گم ہو کے اس کے اندر اپنے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایون کہ اس میں گوگلز آ گئی ہیں جن کو پہن کے آپ ڈفرینٹ گیمز کھیل سکتے ہیں، ڈفرینٹ بلڈنگز کو آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ ایون کہ لیٹسٹ جو ہے وہ مسجد حرام کی انہوں نے ایک انٹریکٹیو قسم کی ایک گوگل بنائی ہے، اب گوگل بنائی ہیں، اینک بنائی ہے، وہ آپ پہن کے وہاں پہ آپ یہیں پہ بیٹھ کے وہاں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ٹچ اسکرین اینڈ انفینٹی ڈسپلے جو کہ آپ کے لیپ ٹاپ میں موجود ہے، آپ کے موبائل میں بھی موجود ہے، اب انٹریکٹیو اسکرینز موجود ہیں جو کہ کلاس روم کو انوویشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پھر ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ، کہ آپ کا میرا جو ڈیٹا ہے وہ اب میرے پاس نہیں ہے، وہ کلاؤڈ کے اندر موجود ہے۔ آپ کی لیب کا جو ڈیٹا ہے آپ کی اکوپمنٹ میں موجود نہیں ہے، وہ کلاؤڈ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں، کیونکہ ڈیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے، اور یہ اب سائنس ڈیٹا کی ہے، زمانہ ڈیٹا کا ہے، جس کے پاس جتنا ڈیٹا ہے وہ اتنا ہی آگے ترقی کر رہا ہے۔ اور ریسنٹ جو ایک سیل ہے ڈیٹا کی، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹویٹر سیل ہوا ہے، اور وہ انہوں نے جسٹ ڈیٹا سیل کیا ہے، کوئی اکوپمنٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں سیل کی، انہوں نے ڈیٹا سیل کیا، اور دنیا کی سب سے مہنگی ترین سیل ہے۔ تو اب تمام چیزیں ہماری کلاؤڈ میں ہیں، اور وہیں سے لوگ اس کو ریٹریو کر رہے ہیں، وہیں سے اس کو ایکسیس کر کے آپ کو، جیسے اب نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ ہے، اس کا ڈیٹا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ شاید کسی ہارڈ ڈرائیو میں بہت مشکل سے آئے، تو وہ پھر اس کو کلاؤڈ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، وہاں سے سائنٹسٹ اپنا ڈیٹا مائننگ کر کے، ڈیٹا ہنٹنگ کر کے وہاں سے آگے کرتے ہیں۔ پھر میڈیسن میں جو اس وقت کی سب سے بڑی ایک معجزاتی قسم کی ڈسکوری ہے، وہ کووڈ-19 کی ویکسین ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ 2019 سے لے کر 21-22 تک پوری دنیا بند ہو گئی، پورے انسٹیٹیوٹ بند ہو گئے، جہاز، ٹرینز، انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز، ہر چیز کو، دنیا کو اس نے بند کر دیا۔ لیکن تھینکس کہ کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے میسنجر RNA سے بنی، اور اس نے زندگی کا پیغام دیا۔ ایٹ لیسٹ ہم میں سے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 2 شاٹ یا 3 شاٹ اس ویکسین کے لگوائے ہوئے ہیں، اور وہ ابھی تک کرونا موجود ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن تھینکس آلمائٹی اللہ کے جس نے یہ لوگوں میں ہمت دی، اور انہوں نے اس صدی کی جو سب سے بڑی ایجاد ہے وہ کووڈ-19 کی ویکسین ہے۔ ادروائز دنیا کی آبادی ہاف سے زیادہ اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہیومن لائک روبوٹکس، اب آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیچر نیکسٹ ٹائم روبوٹ، وہ آپ کو پریزنٹیشن روبوٹ دے رہا، اس کے اندر تمام ایکسپریشنز موجود ہیں، اور وہ آپ کے ایکسپریشنز کو بھی انالائز کر سکتا ہے کہ غصے کے ہیں، پیار کے ہیں، افسوس کے ہیں، اسمائل کے ہیں، واٹس ایور جو بھی ہے،
آپ اس کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ریئل ٹائم میں آپ کو آنسر دے گا، کلاؤڈ سے، گوگل سے یا چیٹ جی پی ٹی جو بھی ہے واٹس ایور، ان سے آپ ان کی ہیلپ لے کر وہ آپ کو اسی وقت آپ کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے، آپ کے کویشچنس کو آنسر کر رہا ہے، ایون کہ مشکل ترین کویشچنس کو وہ آنسر کر رہا ہے، جو کہ سم ٹائمز انسان اپنے لمیٹیڈ ریسورسز، لمیٹیڈ نالج کی وجہ سے اس کو آنسر نہیں کر رہا ہوتا۔ تو وہ روبوٹکس جو ہیں وہ انہوں نے اس کام کو آسان کر دیا، کافی جگہوں پہ اب اس کو آگے فردر انڈسٹری میں آگے لا رہے ہیں۔ سوشل نیٹ ورکنگ یہ بھی اس صدی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، جو کہ سائنس اور سائنس میں کام کرنے والے لوگ انہوں نے اس کو پاسبل کیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا آئیکن نہیں ہے شاید جو آپ لوگوں کے لیے نیا ہو، کیونکہ آپ نیکسٹ جنریشن لوگ ہیں اور یہ چیزیں آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو ایکسیسبلی۔ میری ایج کے یا میری ایج سے تھوڑے سے بڑے لوگ ان کو لمیٹڈ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کی ایج کے لوگ ہیں وہ اس کو ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے لیے کوئی نئی بات ہے ہی نہیں۔ ایون کہ جو آنے والی اب جنریشن ہے، جو بھی چند سال کے بچے ہیں، وہ آپ سے بھی زیادہ تیز ہیں، کیونکہ اس ایج میں بھی آپ ان کو نہیں استعمال کر سکتے تھے جو اب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اب کے جو بچے ہیں وہ ان سب کو نیٹ ورکنگ کو ایزیلی استعمال کرتے ہیں، اور اس کو نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ ان کو امیوز بھی کر رہے ہیں، اس سے مزہ بھی اٹھا رہے ہیں، اپنی لائف کو وہ آگے انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ ٹیلی روبوٹکس، تھینکس ٹو دی ٹیلی روبوٹکس، اب ایک ڈاکٹر سویڈن میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپریشن اس کا ملتان میں ہو رہا ہے۔ روبوٹس وہ تمام کام کر رہے ہیں، ہارٹ سرجری، برین سرجری، ایون کہ ایبڈومن کے اندر لیپروٹمی، لیپروسکوپکس، یہ تمام چیزیں وہ وہیں پہ بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے، اور ملتان میں اس کا آپریشن ہو رہا ہے مریض کا۔ تمام چیزیں یہ ٹیلی روبوٹکس میڈیسن کے تھرو پاسبل ہوئی ہیں، جو کہ اس سال کی، اس صدی کی ایک نئی یا ان ڈیکیڈ کی ایک نئی ایجاد ہے۔ ایگریکلچر ٹیکنالوجی میں بہت سارا کام ہو چکا ہے، بہت سارا کام ہونا ہے، اور بہت سارا کام ابھی ہمارا پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت پورے ورلڈ واٹر سٹریس میں ہے، پانی کی کمی میں ہے، تمام لوگ انرجی کرائسس میں ہیں، اور اس وقت ہمیں ایسی جو کراپس ہیں، فصل کی ضرورت ہے جو پانی کم استعمال کرے اور ییلڈ اس کی زیادہ ہو، کیونکہ آبادی اس وقت دنیا کی آبادی، ایون کہ پاکستان اب ورلڈ کے 5ویں نمبر پہ ہے آبادی کے لحاظ سے، تو ہم نے ایسی فصلیں، ایسی اینیمل کی بریڈز بنانی ہیں، ایجاد کرنی ہیں، کر بھی لی ہیں، کہ جو کہ ہماری اب ہر وقت پولٹری ہماری ٹیبل کے اوپر ہے، انڈے ہماری ٹیبل کے اوپر ہیں، دودھ ہماری ٹیبل کے اوپر ہے، اور اس طرح نئی نئی جو سپر فوڈز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، تھینکس ٹو دی ٹیکنالوجی کے جو ہمیں نئی نئی چیزیں متعارف کر رہا ہے، اور ہماری روزانہ کی بڑھتی ہوئی بھوک کو، جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہماری آبادی بھی لمیٹڈ تھی اور بھوک بھی لمیٹڈ تھی، اب ہم ویسے ہی کھاتے ہیں کافی ساری چیزیں کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے ایڈ کیونکہ دیکھ لی ہوتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ، وہ ہمارے مائنڈ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں آگے پھر کھانے کے لیے بتا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ نئی بیماریاں، جس میں اوبیسٹی، جس میں موٹاپا، شوگر جس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں، ہارٹ کے پرابلمس، اور اس کے علاوہ الزائمرز اور کافی ساری چیزیں فار نتھنگ کے لیے پیدا ہوگی ہیں، جو کہ ہم نے خود اپنی سوشل لائف کو، کیونکہ پہلے بچے گیمز کرتے تھے، چاہے وہ میل تھے یا فیمیل تھے، اب وہ موبائل پہ گیم کرتے ہیں بیٹھ کے۔ پہلے بچے کوئی کام اٹھ کے بٹن بھی بند کرنا ہے تو اٹھ کے جانا پڑتا تھا، اب ریموٹ کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے اندر وہ تمام نئی ڈیزیزز جو کہ ہمارے فیوچر کی ڈیزیزز ہیں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن تھینکس ٹو دی نیو ٹیکنالوجی کہ ریسنٹلی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک ایسی بچی پیدا ہو چکی ہے، اب انہوں نے صرف بچی کا نام لیا ہے، بچے کا نام نہیں لیا، مینس جو گرلز ہیں یا فیمیلز ہیں ان کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ میل کی نسبت زیادہ ہے۔ وہ ایسی بچی پیدا ہو چکی ہے جو کہ شاید 110 سال کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہوگی، جبکہ اب سے پہلے آپ اپنی ایکسپیکٹڈ لائف دیکھ لیں 55 56 یہاں تک ہے۔
اٹ مینس کہ نئی ٹیکنالوجی سے ہماری ایجنگ کی جو چیز ہے وہ بھی ریڈیوس ہوگی. ایجنگ اب لیٹ ہوگی. اب آپ لوگ بڑی عمر کو پہنچ کے پھر ہی کی اس بارے میں سوچیں گے. تو تھینکس ٹو دی آلسو لیٹسٹ ٹیکنالوجی. جی پی ایس، جیسے مجھے صبح راستہ معلوم نہیں تھا، میں نے جی پی ایس لگایا، انہوں نے کیمس کے گیٹ کے اوپر جا کے مجھے پہنچا دیا. سیم اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے فیسلٹیز ہیں وہ ہمیں اس سے مل رہی ہیں. ایون کہ آپ ریئل ٹائم اپنی جو پریزنس ہے اس کے بارے میں ڈرونز اور اس کے علاوہ کافی ساری ایسی بہت ساری جو ایجادات ہیں ان کو انہوں نے آپس میں انٹر کنیکٹ کر کے یہ ہمیں فیسلٹی دی کہ ہم نئی نئی جگہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہمیں زیادہ لوگوں سے راستہ نہیں پوچھنا پڑتا اور وہ ہمیں جو گوگل میپ کی جو لیڈی ہے وہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیتی ہے. اوکے جی، تھینک یو. اگر کوئی اس بارے میں کوئی آپ کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی کوئری ہے، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو ویلکم. جو ریسرچ ہے وہ بھی آپ ذرا گوگل کر لیں کہ اس وقت اگر 10 بچے پیدا ہوتے ہیں اور 10 میں سے 5 بچے ہیں اور 5 بچیاں ہیں تو بچوں میں سے 1 یا 2 بچے سروائیو کر رہے ہیں، باقی سارے ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. فیمیل ہمارے پاپولیشن میں اس وقت پاکستان میں بھی 50% سے ایکسیڈ کر گئی ہے اس وقت بھی. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے فیمیلز ہیں وہ جیسے ہی پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر امیونٹی ان برتھ انیٹ امیونٹی زیادہ رکھی ہوئی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بات نہیں کی کہ پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی ڈائٹ کو خود خیال کرنا ہے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جس میں یو ایس اے، کینیڈا، یو کے اور دوسرے فن لینڈ وغیرہ شامل ہیں، تو وہاں پہ ڈائٹ کی پیورٹی 100% کے قریب ہے. بایو ٹیکنالوجی میں اگر یہ ہمارے 2 سبجیکٹ بہتر ہو جائیں، بہتر مطلب یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں تو ہماری کافی ساری چیزوں کی پرابلمس کم ہو جائے گی. اور اس میں سے میں دیکھ رہا تھا کافی ساری چیزیں آپ لوگوں سے ہی متعلق ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ من حیث القوم اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. ہمیں یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی آپ کو اور اپنی جنریشن کو پیور چیز دینی ہے. اس میں کوئی بندہ نہ غریب ہوگا، نہ کوئی بندہ بھوک سے مرے گا، اور نہ ہی کسی بندے کو کوئی نقصان ہوگا. یہ ہے ہمارا اپنا ایک اپنے ساتھ پرومس. اگر میں اپنے ساتھ پرومس کر لوں کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے، مجھے کون روک سکتا ہے؟ میں اپنی بات کروں. سیم یہ اپنے آپ پہ بھی آپ سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی کہے بیٹا آپ نے ایگزام میں یہ بک آپ کے سامنے رکھی ہے، موبائل آپ کے سامنے کھلا، آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی، آپ کیا کریں گے؟ ادھر ادھر دیکھیں گے، اوکے جی ریفریجریٹر نہیں ہے، پیج کھولا پھاڑا جیب میں، بے شک اس کی فوٹو کاپی کر دیں گے. ہمارا یہ یقین ہے خام خواہ بن گیا ہے کہ اگر ہم 2 نمبری کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. اس میں اس کے بغیر بھی کافی سارے لوگ، بلکہ کافی ساری دنیا زندہ رہ رہی ہے 2 نمبری کے بغیر بھی. وہاں پہ جو کوالٹی کنٹرول کے ڈپارٹمنٹس ہیں دے آر ویجیلنٹ. ہمارے پاس پاکستان کوالٹی کنٹرول ہے، پاکستان سٹینڈرڈز ہیں، فوڈ کے سٹینڈرڈز ہیں، اور اس کے علاوہ مشینری کے سٹینڈرڈز ہیں. تو ان کو اگر ہم صحیح طور پر استعمال کریں تو ہماری زندگی میں کافی ساری آسانی آ سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ شارٹ کٹ. میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں نہ، مجھے ڈگری مل جائے. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی کام نہ کروں، مجھے پیسے مل جائیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اگر چیز بناتا ہوں تو کوالٹی کی نہ ہو، چیز میری بک جائے، میرے پاس پیسے آ جائیں. یہ چیز ہمیں چینج کرنی پڑے گی. اس میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. اگر آج ہی ہم یہ وعدہ کر لیں، جتنے ہم 200-300 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جی میں نے خرابی کوئی نہیں کرنی، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگلے 5 سے 10 سال میں آدھے سے زیادہ پاکستان ہمارا ٹھیک ہوگا. سب سے پہلے اسپارکو نے 1968 میں اپنا ایک ویسل خلا میں بھیجا تھا.
اس وقت امریکہ بھی شاید نہیں گیا تھا، چائنا بھی نہیں گیا تھا، رشیا بھی نہیں گیا تھا، انڈیا کی بات تو اب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو سب سے پہلے بتاؤ، بے شک آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس وقت، جس پارکوں کو آپ لوگ ایکسیس کر لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نجم صاحب اس بارے میں ماشاءاللہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ریسرچ ورک ہے وہ تھیوریٹیکل ہے۔ ابھی تک ہم تھیوری کی دنیا میں رہ رہے، اپلائیڈ سائڈ پہ ہمارا کام بہت کم ہے۔ اس میں دو ریزنز ہیں، ایک ہمارا ایزی کو ہم ریسرچ کریں گے، کئی سال ریسرچ چلے گی، فیل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بتائیں دنیا میں کہیں پہ کوئی ایسا جرنل جو فیل ریسرچ کو پبلش کرتا ہو؟ وائی؟ کیا ریسرچ فیل نہیں ہو سکتے؟ یس، اس کی ریزن یہ کہ ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ بنا لیے، ایک بات۔ پھر یہ ہے کہ ہمارا اوور آل انسینٹو، بینگ میں ایک یونیورسٹی کا ریپرزینٹیٹیو، ہم نے اپنی یونیورسٹی میں انسینٹو بیسڈ کام شروع کیا ہے۔ سیم نجم صاحب بھی اس میں بتائیں گے کہ پریزائڈنگ میں بھی موجود ہے کہ اپلائیڈ بیس ریسرچ پہ انسینٹو دیں آپ، ریسرچرز باہر آئیں گے، بچے باہر آئیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو رٹے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ 99% ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، میں اب انسٹیٹیوٹ سے باہر کی بات کر رہا ہوں، رٹا بیس، اگر ان کو 2+2 بھی کہیں تو اپنا موبائل اٹھائیں گے، پھر کہیں گے وہ اس بیس میں کیا ریسرچ ہوگی ہماری؟ ہمارا بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو اتنے مواقع ایسے فیکلٹی ممبرز ان کو انیشیٹ نہیں کرتے۔ اوکے بیٹا آپ فرض کریں، میں ایک ABC بات کر رہا ہوں کہ بھی ایسے سولر پینل ڈیولپ کریں جو کہ فولڈیبل ہے، ضروری نہیں ہم نے اتنے بڑے ایسے ہارڈ بیس پہ بنانے ہیں، ایسا آپ کیمیکل بنائیں کہ جو کہ اگر کیمیکل ہم پہ استعمال کریں اس کی ہمیں اڈلٹریشن کا پتہ لگے، اوکے جی مرچوں میں کتنے % ملاوٹ موجود ہے، ہم نے ایک کیمیکل ڈراپ ڈالا، کام ہو جائے گا۔ پھر ہم ایک ایسا مینجمنٹل سسٹم بنائیں کہ ہمارے سارے بچے کے مارکس کو ٹیچر لگانے کی بجائے، تو ہو سکتا ہے میرے مارکس اچھے آ رہے ہوں، میں ٹیچر کو میں نے کبھی کوئی اس کی عزت نہ کی ہو، وہ مجھے 10 کی بجائے 1 دے دے گا۔ یہ ہمارے پاس یہ چیزیں جو ہیں بچوں کو انکریج کرتے ہیں۔